السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کل ہم نے صلہ رحمی کے بارے میں بات کی تھی، اور صلہ رحمی کے لیے آپس کے تعلقات کو درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تعلقات کب قائم ہوتے ہیں؟ جب لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اپنے تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، تو زندگی کے سفر کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں تو یہ بالکل ایک ہائی وے کی طرح ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ اور بہت سے لوگ شریک ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی لحاظ رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی سڑک پر صرف اسی کا حق ہے اور وہ جیسے چاہے گاڑی چلائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، خوشگوار سفر وہی ہے جس میں آپ کے ساتھ چلنے والے خود بھی محتاط ہوں اور آپ کو بھی راستے کا حق دے رہے ہوں۔ باہمی تعلقات کی خوبی اور بھلائی کو ہم ایک اچھی ڈرائیونگ سے اگر تشبیہ دیں تو بہت سی چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر آپ ایک اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو آپ خود کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے، اور دوسرے بھی آپ کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی بھلائی کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے زندگی کی اس شاہراہ پر چلنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور جو انسان ان ضابطوں کا لحاظ نہ رکھے وہ خود کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنی ذات میں منفرد ضرور ہے، لیکن ہم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ جہاں ہم ہر کام کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی کتنا بھی اس بات کا دعویٰ کر لے کہ میں ہر کام خود کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی بہترین ہو۔ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ دین اور مذہب کے رشتے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم خیال ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کاروباری تعلق ہوتا ہے، کبھی کبھی وقتی تعلق ہوتا ہے، پھر الگ ہو جاتا ہے۔ اور ایک کامیاب انسان ان تمام تعلقات میں اعتدال کو قائم رکھتا ہے۔ جہاں وہ خون کے رشتوں کا لحاظ اور پاس رکھتا ہے، وہاں وہ دینی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والے رشتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت اور باقی مخلوق کو بھی حق دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کو نقصان دیتا ہے، نہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ ایک وہ جن سے ہم کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نسب کا رشتہ ہے یا سسرال کا ہے۔ دوسرے وہ جو انسانیت کی بنیاد پر ہمارا رشتہ ہے، اور خون کے رشتوں میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے نکل نہیں سکتے۔ اسی طرح سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سسرالی رشتوں کا بندھن کبھی تو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور کبھی کبھار کھل بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ ایمان کا رشتہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، یعنی تعلقات کی بنیاد اصلاح پر ہونی چاہیے، فساد اور بگاڑ پر نہیں، اور ان رشتوں کی اصلاح پر دین کی اصلاح کا دار و مدار ہے، اور ان کے بگاڑ پر دین کا بگاڑ ہے۔ یاد رکھیں، دین اسی وقت ترقی کرتا ہے جب بھائیوں کے درمیان اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، اور دین ان انسانوں کے ہاتھوں
شدید نقصان اٹھاتا ہے جہاں پر لوگ آپس کے تعلقات بگاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عام ہے کہ باہمی تعلقات کو درست رکھو، یعنی اسی وقت اگر کسی وجہ سے کسی بھی وقت بگاڑ بھی آ جاتا ہے تو قائم نہ رہنے دو بلکہ درست کر لو۔ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تعلق خواہ کیسا بھی ہو، کتنا بھی قریبی ہو، اچھا ہو، محبت کا ہو، اس میں بگاڑ آ جانا، خرابی کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ اب دیکھیں پودا ہے نا، کبھی بھی ہرا بھرا نہیں رہتا، ہر پودے پر خزاں بھی آتی ہیں، اور جن پودوں کو ہم سدا بہار کہتے ہیں، جو ایور گرین پودے ہوتے ہیں، وہ بھلے سرسبزی ہوں لیکن ان کی گروتھ رک جاتی ہے ایک سٹیج پہ آ کے۔ اسی طرح انسان ہے، اور بہت سے انسان ایسے ہی ہیں جیسے ہرا بھرا باغ ہو، اور کبھی باغ پھولوں سے لدا ہوا بھی ہوتا ہے، ہر طرف خوشبو بکھیرتا ہے، اور کبھی اس پر خزاں بھی آ جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل فطری بات ہے، کیونکہ انسان ہے اور ہر انسان کے اندر دل ہے، اور دل ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، قلب ہے نا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم دوسروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت روبوٹ کی طرح ہمارے ہر معاملے میں سر ہلاتے رہیں، تو پھر ہمیں خود بھی ویسا ہی بننے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسرے کے مزاج میں وقتی طور پر تبدیلی آ گئی ہے تو کیا ہمارے مزاج میں کبھی تبدیلی نہیں آئی؟ ہم کیوں شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں؟ یہاں پر جو فرمایا نا کہ اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اخوتن ہونے کے باوجود، بھائی ہونے کے باوجود، خونی رشتے ہونے کے باوجود بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن بگاڑ کو قائم نہیں رکھنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ بگاڑ ہو جائے فوراً اصلاح کر لو، کیونکہ بگاڑ ہوگا یہ فطری عمل ہے، اصلاح کرنا دینی عمل ہے، بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ بگاڑ ہوگا، یہ زندگی کا حصہ ہے، کہیں بھی جہاں بھی آپ کا رشتہ ہے، چاہے والدین کا ہے، اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دوستی کا ہے، اونچ نیچ ہونا نیچرل ہے، لیکن اصلاح کرنا اللہ کا حکم ہے، اور یہ دین کی اصل ہے، اور یہی کرنے کا کام ہے۔ اور اصلاح کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے، اور بگاڑ پر قائم رہنا، ضد کرنا، سرکشی کرنا، کوئی لاکھ منتیں کرے ٹس سے مس نہ ہونا، یہ شیطانی عمل ہے۔ یاد رکھیں اچھے تعلقات اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب انسان مسلسل اصلاح کا عمل کرتا رہتا ہے، کہیں بھی رکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی فطری عمل کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے روٹھ کے بیٹھ جائے، مان کے ہی نہ دے اور صلح کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھے، تو یہ سب شیطانی اثر ہے۔ اس لیے ہم سب کو سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا مانگو اور اپنے سے پہلوں کے لیے بھی دعا مانگو، اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی غل نہ رکھنا، کوئی برے جذبات نہ رہے، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی نفرت باقی نہ رہے۔ ہمارے دل ان کی طرف سے صاف کر دے، اور یہی اصلاحی عمل ہے کہ انسان خود بھی کوشش کرے اور ساتھ دعا بھی کرے۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10، اس میں عملی کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی، اور سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 میں دعا سکھائی گئی کہ ایک طرف انسان خود کوشش کرے آپس کے تعلقات میں اصلاح ہو، اور دوسری طرف اپنے اللہ سے دعا بھی کرے۔ اور انسان کے کردار کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں، شوہر اور بیوی کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، والدین کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ، معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ کسی بھی شخص کا اخلاق اور کردار ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے۔ کون کتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو جو شخص دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے وہ ویسے ہی اخلاق کا مالک ہے۔ ہمارے دوسرے کے ساتھ رویہ، معاملہ، ہمارا تعلق، یہ ہمارے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔
کوئی کتنا بھی خوش لباس ہے، خوش خوراک ہے، اپنی دنیا میں بہت ترقی یافتہ ہے، کامیاب ہے، مالی طور پر مستحکم ہے، لیکن اگر اسے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنا نہیں آتا، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں آتا، تو یاد رکھیں وہ کامیاب نہیں، ایک ناکام انسان ہے۔ کیونکہ کامیابی صرف دنیاوی کامیابی کا نام نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ایک طرف اس کے دل میں رب کی یاد ہے جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہے، دوسری طرف اس کے دل میں انسانوں کے خلاف کوئی نفرت عداوت نہیں، اور وہ ایک مطمئن انسان ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو، بڑا گھر بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، نوکر چاکر بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، لیکن دل کا سکون نہ ہونا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اور دل کی خوشی مل نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اور انسان بندوں کو ستانے سے باز نہ آئے۔ کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے دل میں رنج اور غم کیوں ہوتے ہیں؟ غور کریں ذرا یہاں، میں کیوں غم زدہ ہو جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ لوگوں کا رویہ، کوئی مالی مشکل آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، لیکن جو سب سے زیادہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ لوگوں کے رویے ہیں، اور ان رویوں میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، بعض اوقات تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی پاس سے گزر گیا ہے، اس نے آپ پر توجہ نہیں کی، آپ کو سلام نہیں کیا، اگنور کر دیا، اب کیا ہوا کہ اس کا یہ رویہ دکھی کر گیا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میرا حال بھی نہیں پوچھا، اور یہی رویے، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کے لیے یا خوشی کا باعث بن جاتی ہیں یا تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور بحیثیت ایک امت کے مسلمان کا مسلمان سے جو تعلق ہونا چاہیے، اور پھر بحیثیت ایک فیملی کے آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ بہترین ہونا چاہیے، آپس کے تعلقات کو درست ہونا چاہیے۔ اول چیز یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو باہم اکٹھے کوئی کام کرتے ہیں یا ایک گھر میں مل جل کر رہتے ہیں، اور گھر کا نظام چل نہیں سکتا جب تک آپس کے تعلقات درست نہیں ہوں گے، وہ گھر نہیں ہوتا۔ باہمی تعلقات کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ جہاں بھی لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، سب کاموں میں خوبصورتی آ نہیں سکتی، امن آ نہیں سکتا جب تک آپس کے تعلقات درست نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ مومن کو مومن کا آئینہ کہا گیا اور پھر مومن کو مومن کا بھائی کہا گیا، اور مومن کا رویہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو روک لیتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اپنا ہاتھ اس کو نقصان دینے کے لیے آگے نہیں بڑھاتا۔ اور یہاں پر مومن کی مثال ایک آئینہ سے دی گئی ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ جیسے آپ ہیں ویسا ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے نا، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ آئینہ آپ کے ساتھ بالکل سچ بولتا ہے، آپ کے عیب کو چھپاتا نہیں ہے، آپ کو آپ کا عیب دکھا کر موقع دیتا ہے کہ اس عیب کو دور کر لو۔ آپ آئینے میں دیکھتے ہیں منہ پہ کوئی نشان لگا ہوا ہے تو آئینہ تو نہیں توڑ دیتے نا، نشان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور آئینہ کبھی بدنیت نہیں ہوتا، زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، عیب کی نشاندہی کو تو کرتا ہے لیکن اس کا اشتہار نہیں لگاتا، اور صرف اتنی دیر کے لیے عیب دکھاتا ہے جب تک آپ اس سے ہٹا نہیں دیتے۔ وہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں رکھتا، آپ اس کے آگے سے ہٹ گئے تو وہ بالکل صاف ہو گیا، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر ایک مومن دوسرے کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ اس بات کو اپنی میموری میں سٹور نہیں کرتا، بلکہ وہیں ختم کر دیتا ہے، دل میں نہیں رکھتا کہ اس نے فلاں موقع پر مجھ پر یہ تنقید کی تھی یا مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو بات دل میں ٹھک گئی۔ بنیادی طور پر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ جب اپنے مومن بھائی میں کوئی غلطی دیکھیں تو اسے بتا دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کو اشارے کر کے اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں بتاتے۔
جیسے کسی کا کوئی کپڑا ادھڑا ہوا ہے یا بعض دفعہ کوئی کپڑا اپنی جگہ سے ہٹا ہوتا ہے، واش روم سے آئے کئی دفعہ قمیص اونچی رہ جاتی ہے، اب اس کو نہیں بتاتے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجلس میں کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے تو اب کیا ہے، سب مل کر ہنس رہے ہیں، اب تو کیمرے ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو تصویر کھینچ لیتے ہیں، اس بیچارے کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کسی مومن کا طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی اس کو بتانے کی بجائے دوسروں کو بتانا شروع کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئینے کی مثال سے کیوں سمجھایا کہ غور کرو، سوچو کہ کیا تمہارے آپس کے تعلقات آئینے کی طرح ہیں؟ بالکل واضح، صاف، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ مومن کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو شرمندہ نہیں کرتا۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اس کی غلطی کو ادھر ادھر بتا کر اسے شرمندہ کرے۔ پھر ایک شخص ہے وہ دوسرے کو اس کی غلطی اس طرح بتاتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ایک دوسرا شخص ہے وہ اس کو غلطی اس طرح بتاتا ہے کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرے۔ تو دونوں کے انداز میں، دونوں کے لہجے میں فرق ہے۔ جو اصلاح کے لیے بات کرتا ہے اس کے لہجے میں طنز نہیں ہوتا، الفاظ چپتے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس حد تک دوسرے کے لیے آئینہ بنتے ہیں۔ کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ اس کی بھلائی کا تذکرہ کیا جائے، اس کی بھلائی کے ساتھ اس کی خرابی کو واضح کیا جائے تو دوسرا غور بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا کہ اپنی اصلاح کر لے، اور اس کو اس طرح احساس دلایا جائے کہ تمہاری اتنی خوبیوں کے ساتھ تمہاری یہ ایک خرابی تمہارے کردار کے حسن کو خراب کر رہی ہے۔ اگر یہ دور ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، پھر دوسرا بھی غور کرے گا، کوشش بھی کرے گا، کیونکہ مومن دوسرے کو نقصان سے روکتا ہے اور اس کے لیے صبر اور برداشت کی ضرورت ہے، ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مومن کا آئینہ ہے، سہارا ہے، بھائی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی اس کو بتائے۔ آئینہ کہہ کر لازم کر دیا گیا کہ اپنے بھائی کا عیب اس کو بتاؤ، اس طرح کہ اس کی اصلاح ہو، اس طرح نہیں کہ تعلقات خراب ہوں۔ جس طرح آئینہ کسی بدنیتی سے عیب نہیں بتاتا، صرف سچائی کی تصویر دیتا ہے اور بعد میں اپنے اندر کچھ بھی نہیں رکھتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے، تو انسان آئینے کی بات مان لیتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ اسی طرح مومن کی تکلیف، نقصان اس سے دور کرتا ہے اور اس کی غیبت کسی سے نہیں سنتا، نہ کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے کلمہ خیر کہتا ہے، اور خود بھی نقصان سے ہاتھ روکتا ہے، یعنی نہ خود نقصان دیتا ہے، دوسرے کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ ایک لمحے کو تصور کریں ذرا، اگر سب لوگ اس طرح کے ہو جائیں، آئینے کی طرح، تو کیسا ہو؟ دنیا جنت بن جائے نا، ہے نا؟ اصلاح وہ ہے جس کے نتیجے میں خیر آئے، نہ یہ کہ جس کے نتیجے میں بگاڑ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کا عیب بتاتے تو پہلے اس کی تعریف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ تہجد کی طرف دلانا چاہی تو فرمایا، کتنے اچھے بندے ہیں اگر رات کی نماز پڑھا کریں۔ یعنی پہلے تعریف، اچھی بات کا بیان، پھر نرم الفاظ میں غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ چیز اگلے کو سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دنیا میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں تو ان کے درمیان تعلقات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، اختلاف بھی ہوتے ہیں، بگاڑ بھی آتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں میں نبوت کا، اخوت کا رشتہ تھا، خون کا رشتہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی کہ ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنا دے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے کوہ طور پر گئے اور پیچھے قوم نے جو کچھ کیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے تھے، غضبناک ہوئے تھے۔ دونوں بھائی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، صالح اور مصلح لوگوں کی ٹاپ پر تھے، اس کے باوجود اختلاف ہوا۔ لیکن جیسے ہی ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ پوری طرح ختم ہو گیا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ایک انسان دائیں سے دیکھ رہا ہے، ایک بائیں سے دیکھ رہا ہے، تو دونوں ہی اپنی اپنی بات میں سچے ہو سکتے ہیں۔ امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ کی عبادت میں اتنا رویا کرتے تھے کہ مصلی بھیگ جاتا تھا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی تو اس نے دیکھا چٹائی گیلی ہے تو کہنے لگی، لگتا ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب وہ عورت تھی نا، اپنی عقل اور اپنی بیک گراؤنڈ کے حساب سے سوچ رہی ہے۔
اس کے نزدیک کوئی بستر گیلا ہو یا چٹائی گیلی ہو تو پہلا خیال یہی آئے گا کہ بچے نے پیشاب کر دیا، اس لیے کہ وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتی کہ کوئی اللہ کے لیے اتنا بھی رو سکتا ہے کہ چٹائی اتنی زیادہ گیلی ہو جائے۔ ہر شخص کی سوچ کا ایک لیول ہے، وہ ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، لہٰذا اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہاں عورت کی ایک اپنی سوچ ہے۔ اللہ کی یاد سے نکلے آنسو بے حد قیمتی ہوتے ہیں، لیکن عورت نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو بیان کیا، اور اکثر اختلافات کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اصل بات کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف دیکھنے والے کی نظر کا، سوچ کا فرق ہوتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ وضاحت آنے کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہے، اس کو طول نہیں دیتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہے، آپ سے اس نے کوئی بات نہیں کی، آپ کو بتایا نہیں، لیکن ناراض ہو گیا، اب وجہ آپ کو بھی نہیں پتہ، اب آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تنا سے۔ اب کیا ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ بھی اکڑ گیا، آپ بھی اکڑ گئے، تو بہتر کون ہے؟ جو آگے بڑھ جائے گا، جو پہل کر لے گا۔ وجہ معلوم کریں، جانیں، بات ختم کریں، اجر بھی ملے گا اور ذہنی کوفت سے بھی بچیں گے۔ اگر چھوٹی سی غلط فہمی کو ہم پال لیتے ہیں تو یاد رکھیں وہ بدگمانی میں بدل جاتی ہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ بعض دفعہ دیر کرنے سے حالات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ بات اتنی ہوتی نہیں ہے، چھوٹی سی بات سے آغاز ہوا، اب دونوں طرف سے سرد جنگ شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹی سی بات رائی کا پہاڑ بن گئی کہ اب پیچ اپ کرنا مشکل ہونے لگا۔ ہوتا یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایک بات ہو گئی، اب آپس میں تو بات کرنی نہیں، کسی تیسرے سے کرنی ہے، تو کیا ہوا؟ بات پھیلنی شروع ہو گئی۔ جتنی بات پھیلتی ہے اتنا ہی معاملہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس بوجھ کو اٹھا کے وہ چل نہیں سکتا، اس کو اتارنا چاہتا ہے۔ اب اگر دو میں سے ایک بھی بوجھ کو کسی تیسرے پر ڈال رہا ہے تو آپ سوچیں کہ ملٹیپلیکیشن کا عمل شروع ہو گیا، عزت الگ جاتی ہے، نیکی کے مواقع الگ ضائع ہوتے ہیں، اور بہت سی انرجی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ طاقت تو جو ہے وہ ایک ہی ہے نا، اس کو ہم مثبت میں لگائیں یا منفی میں لگائیں۔ اب منفی میں لگائیں گے تو قدرتی بات ہے کہ مثبت کے لیے بچے گا ہی نہیں، تو کیا کیا؟ اپنا نقصان کر لیا۔ تو کیا ہے کہ جس کی بات بری لگی، جس کے ساتھ کوئی شکایت ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں منایا، جو بھی آیا خود چل کے میرے پاس آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں تو تکبر ہے نا اندر جو بول رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور جو خود چل کے آ گیا تو وہ تو اجر کما گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جو بھی پہل کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا، اور جو لا علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور جو علم والا ہے وہ آگے بڑھ کے پہل کر کے بہترین اجر کما گیا، اپنی آخرت کما گیا۔ اب دیکھیں ایک عمارت ہے نا، وہ کتنی بھی مضبوط ہو، اور اس کی مضبوطی میں اس کے تمام حصوں کی مضبوطی وابستہ ہے۔ ہر حصہ اگر مضبوط ہوگا تو ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ مثلا کمرہ ہے، اس کی ایک چھت ہے، اب اگر یہ چھت دیواروں کے بغیر ہے، اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں یہ چھت تو ٹک ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک دیوار کمرے کے درمیان میں کھڑی کر دیں، دوسری دیوار سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو، تو پھر دروازہ تو نہیں لگ سکتا نا، اگر دیوار سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو کوئی بھی عمارت کھڑی ہو نہیں سکتی جس کا ایک حصہ دوسرے سے فاصلے پر ہو، کہ کہیں دیوار کھڑی کر دی، کہیں چھت کر دی، بالکل الگ الگ، تو کیا ہوگا؟ وہ نہ عمارت بنے گی، نہ کھڑی رہے گی، بلکہ گر جائے گی۔ آپ دیکھیں زلزلے یا طوفان آتے ہیں، عمارتوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں، اور کئی عمارتوں سے صرف اس خوف سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں کہ اب گری کہ اب گری، کسی بھی وقت ایک جھٹکا عمارت کو گرا دے گا۔ عمارت کے لیے ایک دراڑ بھی نقصان دہ ہے، کجا یہ کہ کئی دراڑیں اس میں پڑ جائیں، اور جب تک چھت کے لیے مکمل سپورٹ نہ ہو، دیوار دیوار سے ملی ہوئی نہ ہو، عمارت بالکل بیکار ہے، ناکارہ ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے بیچ میں دراڑیں ہیں، آپس میں، دلوں میں، تعلقات میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم کوئی بھی بڑا کام کر نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے باہمی تعلقات اچھے ہوں۔ یاد رکھیں، بڑے بڑے محلات جب کھنڈر بن جاتے ہیں نا تو رہنے کے قابل نہیں رہتے،
نہ ان کی وہ شان و شوکت ہوتی ہے، نہ آب و تاب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی عمارتیں جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بڑے شاندار تھے، بڑے لوگ یہاں رہتے تھے، بہترین مٹیریل سے یہ بلڈنگز تیار کی گئی تھیں، لیکن سب بیکار ہو گیا۔ سوائے حسرت، مایوسی اور اداسی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ قوم، وہ ادارہ، وہ خاندان جس کے افراد آپس میں کٹے پٹے ہوں، ان کی کوئی رونق، کوئی روب، کوئی قیمت، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ ایک جسم ہے نا، اب ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے، پاؤں کہیں کٹ کے جا گرا ہے، سر کہیں اور ہو، تو جسم کی کیا وقت باقی رہ جائے گی؟ سر جب جسم کے ساتھ ہے تو وہ اپنا کام کرتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتا، انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور وہی جسم جب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ سبق ہمیں یاد نہیں رہتا، اسی کو ہی ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس کے تعلقات کے بارے میں بودر ہی نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو سرو کرنا، اپنے فائدے کے لیے سوچنا، اپنی ہی خدمت میں لگے رہنا، ہر جگہ اپنے ذاتی فائدے کو مقدم سمجھنا، اور یہی دیکھتے رہنا کہ میں کس طرح کمفرٹیبل ہوں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں، اور مومن صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا۔ جب ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بڑے درجے کی نیکی کمانی ہے، اتنی ہی بڑی مضبوط بنیاد اس کے لیے درکار ہے۔ پھر ایسا شخص سویر ہو، دوپہر ہو، بارش ہو، طوفان ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، بے آرامی ہو، ہر حال میں جڑ کے رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک دل کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے جڑا ہوا ہے، جہاں دل کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ اور تعلقات کی خوبصورتی اور بنیاد یاد رکھیں یک طرفہ طور پہ نہیں ہو سکتی جب تک دونوں جانب سے تعاون نہ ہوگا۔ اچھے تعلقات خود بخود نہیں ہو جاتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز ہے نرمی۔ اس میں اپنے پورے دن میں ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا میں نرمی کے یہ 5 اصول اپناتی ہوں، کیونکہ اسی پر اچھے تعلقات کا انحصار ہے۔ نمبر 1 میرے نرم الفاظ ہیں۔ نمبر 2 میرے رویے میں نرمی ہے۔ نمبر 3 میری نظر میں نرمی ہے، کہیں غصہ اور گھورنا تو نہیں ہے۔ نمبر 4 میں توجہ سے دوسرے کی بات سنتی ہوں۔ نمبر 5 میری سوچ پازیٹیو ہے، کیونکہ اگر دل میں نرمی کے جذبات اٹھیں گے تو عمل میں خود بخود نرمی آئے گی، اور دوسرے کے ساتھ بھی ہمارا رویہ نرم ہوگا۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سے غصہ کر کے، اونچا بول کے، روب جما کے ہم اسے چپ کرا لیں گے اور اس سے اپنی مرضی کا کام کروا لیں گے۔ ایسا کرنا وقتی طور پہ تو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے کبھی بھی مثبت نتائج نہیں ہوتے، لوگوں سے تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو بہت روب والی ہوتی ہے، جن سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اب ان کا جو کام کرنا ہے نا، وہ ڈر کے کرنا ہے، اس میں پھر عزت نہیں ہوتی۔ ڈر کے ساتھ لوگ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ میری بہت روب ہے، میری بڑی عزت ہے کہ یہ لوگ میرے ایک اشارے پر آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ لیکن لوگ اپنی بے عزتی کروانے سے ڈرتے ہیں، دوسرے کی عزت نہیں کرتے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کا کام کر جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نرمی کے بعد سیلف کنٹرول، کیونکہ عام طور پر جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کو بلیم دیتے ہیں، ہمیشہ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، کہیں میری وجہ سے دوسرا ری ایکٹ تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے میں ہرٹ ہو رہی ہوں۔ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر غصہ اتارتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، کہ کسی سے تو میں ہو گئی، وہاں سے لڑ کے باہر نکلے، غصہ بھرا ہوا تھا، جو آگے ملا اس کی شامت آ گئی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ صرف اس وجہ سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے غیظ و غضب کو وہیں تک نہیں رکھتے جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بلکہ اٹھا کے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں اور سب لوگ پھر اس سے تنگ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ ہمیں وقت نکالنا ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ بے حد ضروری ہے۔
بعض اوقات ہم کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. ہم سوچتے ہی نہیں کہ دوسرے کے بھی احساسات ہیں، وہ بھی سوچ سکتے ہیں، وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، خود کو اسی دائرے میں اتنا گم کر لیتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہمیں اپنی ہر ضرورت کی خبر ہے، لیکن دوسرے کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں یاد نہیں. شوہر بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، اولاد والدین کا رشتہ ہو، اس میں ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ اس نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، یا وہ ہمارے لیے کیئرنگ نہیں ہے، لونگ نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے بھی کچھ فرائض ہیں. دوسرے کے بھی ایسے ہی جذبات اور احساسات ہو سکتے ہیں جیسے میرے ہیں. یاد رکھیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے. دونوں طرف سے انگلیاں کھلی ہوں گی تو ہی تعلقات مضبوط ہوں گے. اور چوتھی چیز ہے کہ ہمارے اندر سے خود غرضی کا خاتمہ ہو. اور گھروں میں عام طور پہ جھگڑوں کی بنیاد پیسہ ہوتا ہے. عام طور پر گھر کا کوئی ایک فرد، کئی دفعہ گھر کا سربراہ، کئی دفعہ خاتون خانہ، کئی دفعہ بچے فالتو خرچ کر جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے لگتے ہیں، تو باقی لوگوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. ان میں ایک شخص اپنے اوپر خرچ کرنے کو برا نہیں سمجھتا، تو یہ خود غرضی کا رویہ ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتا ہے اور پورے گھر کے ماحول میں کھچاؤ آ جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں. گھر میں ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف اس کو نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے، بعض دفعہ ہماری بد پرہیزی کی وجہ بیماری بن جاتی ہے. اب ایک شخص جو بد پرہیزی کرتا ہے پھر بیمار ہوتا ہے تو گھر والوں کے لیے اس کے دل میں محبت اور ہمدردی کی بجائے غصے کے جذبات آنے لگتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص گھر والوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ باتیں تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں. کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی بات کو غور سے سننا سمجھنا ضروری. ایک اچھا لسنر بنے. جو بھی وہ بات کر رہا ہے اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں کے تاثرات سے اسے احساس دلائیں کہ اس کی بات آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور آپ پورے دھیان کے ساتھ اس کی بات سن رہے ہیں. اب کوئی آتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، تو فوری طور پہ بفر کے جوابی حملہ نہیں کرنا. اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، پینک نہیں ہونا. اب کسی نے کوئی خبر سنا دی، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بری خبریں بھی سننے کو مل جاتی ہیں. اب یہ کہنا کہ منحوس آ جاتا ہے ہمیشہ بری خبر ہی سناتا ہے. اب کسی نے بات کی ہے تو غیر ضروری نتیجے نکالنا، خود ہی مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلط قسم کی سوچ رکھنا، یہ چیزیں بھی تعلقات کو بگاڑتی ہیں. کسی وقت اگر کبھی کڑوی کسیلی بات بھی سننی پڑے نا تو حوصلے سے سن کے خاموشی اختیار کرنی ہے، جذبات میں آ کے جواب نہیں دینا. بعض اوقات آپ کو کوئی اپنی بات شیئر کرنے کے لیے آتا ہے، اب آپ اس کی بات سننے کی بجائے اپنے رونے شروع کر دیتے ہیں. اپنی پٹاری کو بند رکھنا ہے، دوسرے کی بات کو سننا ہے. یہ باتیں بظاہر بہت معمولی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ باتیں ہمارے تعلقات کو بگاڑنے میں مدد دیتی ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو ایوائڈ کرنا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا سخت مزاج ہے، اتنا سڑیل ہے، کب تک اس کے ساتھ نرمی کریں، پھر ہم رکنے لگتے ہیں. یاد رکھیں پتھر پہ بھی پانی کا قطرہ مسلسل پڑتا رہے نا تو اس میں بھی گڑھا پڑ جاتا ہے، اور وہی پانی جو پہلے اس کے دائیں بائیں پھسل کر ضائع ہو رہا تھا اب وہ پتھر اس کو اپنے اندر سمیٹنے لگتا ہے. مسلسل نرم رویہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کو نرم نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ اسے پرواہ نہیں تو مجھے اس سے زیادہ اس کی پرواہ نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے. ایک دو دفعہ نرم رویہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. مسلسل نرم رویہ دوسرے کو نرم کرے گا. اور مشکل کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اندر ہوتی، کیونکہ ہم اپنی ذات، اپنی انا کے خول سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں لگتا ہے اس سے ہماری بڑائی ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. لاپرواہ رہنا، بے حس ہو جانا، اپنی ذات میں گم رہنا، یاد رکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے.
ہم خود کو ایکسکیوز دیتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، کیا کریں، دل تو چاہتا ہے لوگوں سے ملیں، آپس میں جڑ کر رہیں، لیکن مجبوریاں بہت ہیں۔ دوسروں پر توجہ دینا، دوسروں میں دلچسپی لینا، دوسروں کو اہمیت دینا، اس چیز کا آغاز ہمیں خود کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے رویہ رکھیں، خود ویسے بن جائیں۔ یہیں سے ایمان کی ابتدا ہوگی، بالکل بے لوث ہو جائیں۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، وہ میرے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، بس جیسا چاہتے ہیں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کر دیں۔ تو یہی چیز ہمارے تعلقات کو سنوارنے میں مدد کرے گی۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، نہ کریں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لیں، اور اس کا بھی فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہی ہوگا۔ اگر ہم دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتے، اچھے نہیں بن سکتے، تو کم از کم برے نہ بنیں۔ خوشی نہیں دے سکتے، نہ دیں، لیکن دکھ نہ دیں۔ اگر ہم اس کے لیے کچھ اچھا کر نہیں سکتے، اس کو کچھ دے نہیں سکتے، تو چھیننا بھی نہیں۔ یقین کریں، دوسروں کو خوشیاں دے کر دیکھیں، محبت کر کے دیکھیں، عزت کر کے دیکھیں، ریوارڈ ضرور ملتا ہے۔ بدلے میں خوشیاں بھی ملتی ہیں، محبتیں بھی ملتی ہیں، عزتیں بھی ملتی ہیں، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ دوسرے کو تھپڑ ماریں گے نا تو خود کو تکلیف ہوگی، اگر معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ اب چاہتے ہیں نا ہم کہ قیامت کے دن اپنے نفس کو رہن سے چھڑوا لیں، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، تو نسخہ بتا دیا گیا، لوگوں کو اپنے شر سے بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور قیامت کا دن، قیامت کی مصیبت کیا ہے؟ افراتفری ہے، زلزلہ ہے، ایک کے بعد ایک، اذا زلزلت الارض زلزالہا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زلزلے پہ زلزلہ آئے گا، سب بلڈنگ، سب پہاڑ، سب دریا، سب کچھ ختم۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، تمام لوگوں کا زمین سے نکلنا ہوگا، میدان حشر کی طرف بھاگنا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی خود کو بچانے کی فکر میں مصروف ہوگا۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے۔ اس دن کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک کام کرو، کسی کی مصیبت میں اس کی مدد کر دو۔ مالی مدد نہیں کر سکتے نا، ہر وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو کوئی بات نہیں، اچھا بول تو بول سکتے ہیں، اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری تو کر سکتے ہیں، اس کی خدمت تو کر سکتے ہیں، کسی کو مسکرا کر ہی دیکھ لو۔ دوسروں کو خوش کرو گے تو خوشیاں جھولیوں میں آ کر خود بخود گرتی چلی جائیں گی۔ دوسرے کی مصیبت، تکلیف، پریشانی میں مدد کرو گے، دیکھنا اللہ کس طرح قیامت کے دن تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور پردہ پوشی کیا ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو خاموش ہو جاؤ، گونگے بن جاؤ، زبان کو روک لو، اس زبان کو نہیں ہلانا۔ لیکن ہم تو رک ہی نہیں پاتے، ہم سے تو تعریف سن کے برداشت نہیں ہوتی، تو عیب کہاں ہم رکتے ہیں کہ عیب نہ بیان کریں۔ یاد رکھیں، آج اس دنیا میں ہم ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ ان دکھوں، تکلیفوں، خوشیوں، راحتوں کے بیچ میں روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، تکلیفیں سہتے ہوئے، غم سہتے ہوئے، آرام لیتے ہوئے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔
انتقال کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہونا۔ یہ سانس چل رہی ہے تو ہم اس جہان میں ہیں، یہ سانس رک جائے گی ہم دوسرے جہان میں ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے جاب کرتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی ہے، اب کیا ہے، ریٹائر ہو گئے، اب واپس اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اصول ہے، یہاں پہ کوئی سفارش، کوئی عہدہ کام نہیں آتا۔ ہم سب کو واپس جانا ہے، اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، پھر ہمیں ریٹائر ہونا ہے۔ اب کوئی سفارش، کوئی پیسہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اور وہاں جا کر وہاں کی سختیوں سے بچنا ہے تو آج عمل کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے بھائی کو مصیبت سے نجات دو، اللہ قیامت کی مصیبتوں سے تمہیں بچائے گا۔ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ اور قیامت کے دن تو سب کے سامنے اعمال نامہ رکھا جائے گا، اقرأ کتابک، سب کچھ لکھا ہوگا، سب کے سامنے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ اب دیکھیں، ایک طالب علم جو فیل ہو جاتا ہے، اسے کہا جائے کہ پورے ہال میں جتنے اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اپنا رزلٹ اونچی آواز میں پڑھو، تو کیا اس کی فیلنگ ہوگی؟ کیسے وہ بتائے گا کہ اس سبجیکٹ میں بھی فیل ہوں، اس میں بھی فیل ہوں؟ تو آج ہم پردہ پوشی کریں گے، کل اللہ تمہارے عیب ڈھانپ دے گا۔ ہم سب کو ایک دن اپنے آرام دہ گھروں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارا انجام قبرستان کی زندگی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم اس سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، قبرستان ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں روشنی، ہوا اور کشادگی کا بندوبست ہمیں خود کرنا ہے۔ دنیا میں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، گیس بھی ہے، سڑکیں بھی تیار ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، ہاسپٹل ہیں، اسکول ہیں، شاپنگ مال ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ہمیں ان قبرستان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جانے کے لیے تمام چیزوں کا بندوبست خود کرنا ہے، آج اس دنیا میں رہ کر وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اور جب ہم رب کے ہاں جائیں تو ہمارا استقبال کس طرح ہو؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔